بلوچستان میں امن کا راستہ یا امن کی کنجی مہرنگ بلوچ کے ہاتھ میں ہے۔ گزشتہ روز ایک بلوچستان کے بہت بڑے ٹرائب جو اگر کہتے ہیں نا بگٹی، مری، مینگل، اسی طرح کے ایک سردار جن کے والد اور خاندان بڑا جنگجو ہوتا تھا، حکومتیں بھی لڑا، آپس میں بھی قبائلیاں لڑے، لیکن ایسے بڑے اہم عہدوں پہ بھی رہے۔ تو ایک غیر رسمی گفتگو شروع ہوئی بلوچستان پر، اور انہوں نے جب یہ جملہ دیا تو پھر اس کے پورے پس منظر کے ساتھ کہ کس طرح جنہیں مہرنگ بلوچ جنہیں عمر قید کی سزا ہوئی ہے، کوئٹہ جیل میں ہے، وہ امن کی کنجی ہے یا ان کے ہاتھ میں ہے۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس کی اگر میں تفصیل میں گیا تو یہ کوئی آج سے نہیں، لیکن اس سال جو اس میں شدت آئی ہے، ابھی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پہاڑوں سے اترتے تھے، جیسا کہ وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اور وہ آئے، انہوں نے ٹرین ہائی جیک کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور 200 کہتا ہے کوئی 250 سیکورٹی فورسز کے لوگ گئے، پھر کچھ وہ مارے گئے، پھر وہ بھاگ گئے، کچھ کہتے ہیں لاشیں چھوڑ کے، لیکن بہت بڑا واقعہ تھا جعفر ایکسپریس کا۔ اس کے بعد دوبارہ بھی ایک جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوگا، یاد ہوگا کہ پھر سیکورٹی کے پیش نظر جو چمن پاٹک پر کنٹونمنٹ سے آ رہا تھا، اور اس کو پھر ایک اڑایا گیا ایک بارود سے بھری گاڑی نے، اور وہ اس میں بھی بڑی شہادتیں ہوئیں، اور یہ یقیناً انٹیلیجنٹ نیگلیجنس تو ہوگی نا کہ وہ چمن پاٹک تک کوئٹہ میں کیسے پہنچ گئے، کئی گھنٹے رہے، فائرنگ کرتے رہے۔ پھر وہی واقعہ کہ بیک وقت کوئٹہ سمیت 12 شہروں میں بی ایل اے نے کلیم کیا، کئی گھنٹے وہاں رہے، بینکوں کو لوٹا، چوکیوں پہ حملے کیے، اور اس میں جو بھی مخالف تھے اور سیکورٹی کے لوگ تھے مارے گئے، اور وہ چلے گئے، یعنی لسبیلا سے لے کر 12 شہروں میں ہوئے۔ پھر زیارت کا واقعہ، اس سے بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ کس طرح 29 پولیس والوں میں سے 10 کو مارا گیا، اور 19 کو اغوا کیا گیا، پھر ان کے لواحقین کو ڈیڈ باڈیز دی گئیں، اور پھر وہ لے کر آئے۔ چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بیلا آوران سے آ رہا تھا قافلہ، اس کو روکا گیا، جیونی کے بارے میں خبر آئی، لیکن ابھی جو آج پورے اخباروں میں اس کی بڑی کوریج آئی ہے کہ کرفیو کی اہمیت ہے، اور یہ پہاڑ نہیں بلکہ سے اترے ہوں گے تو مستونگ کے قریب خاصے دور دور تک کافی وہاں کوئی پہاڑ 6-7 کلومیٹر پر ہے، جو ایک کوئٹہ سے بس آ رہی تھی، اس پر فائرنگ کی گئی، اس میں پھر کلیش ہوا، اور دونوں طرف سے اموات کے بارے میں متضاد خبریں آئیں، عام طور پر جیسے آتی ہیں، لیکن خاص بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2 خواتین جو تھیں وہ جو خودکش حملہ آور تھیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یوں اگر آپ غالباً 30 جنوری سے جعفر ایکسپریس سے لے کر جنوری، فروری، مارچ 7 ماہ میں جس میں سے بیشتر کو بی ایل اے نے کلیم کیا، اور زیارت میں کہتے ہیں کہ جی جو پشتون ایریا جو محفوظ تھا اور یہاں سے راستے بھی جاتے تھے، وہ بھی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ اب یہ جو جس طرح ہو رہا ہے، اس پر جو ایک اور معتبر ذرائع سے گفتگو ہوئی تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی گیم ہے، یعنی یہاں پر جو چائنا جو آیا سپیک کے ساتھ، گوادر پورٹ بھی ہے، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ایک معدنیات ہیں یہ بھی کوئی 4 دہائی سے چل رہی ہیں، ریکوڈک کو جو $7.5 ارب کا دیا گیا ہے ان کو دیا ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں، یورپین ممالک کا بھی انٹرسٹ ہے، ایک یہ پہلو بتایا جا رہا ہے فیکٹر۔ لیکن جو بی ایل اے ہے یا بی آر اے ہے، اس کا جو اس میں شدت پسندی آئی، میں پھر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ بہرحال بلوچستان پاکستان کا پارٹ نہیں تھا، خان نے شامل کیا، صوبے کا درجہ 70 میں ملا، وہ حکومت بھٹو صاحب کی حکومت نے چلنے نہیں دی، بہت بڑی جنگ ہوئی، پھر ایک عرصے خاموشی رہی، پھر نواب نوروز خان کو پھانسی دی گئی، اور پھر جو ٹرننگ پوائنٹ آپ کو علم ہے کہ کچھ عرصے میں تو رہا کہ وہ اختر مینگل اور اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ بھی بنے، لیکن ٹرننگ پوائنٹ آیا جب
اکبر خان بگٹی سے کہتے ہیں جی مشرف پر حملہ کر رہے تھے، وہاں چوکیاں کی گئیں اور اگست 2006 میں ان کی شہادت ہوئی، جس کے بعد ان کے بیٹوں نے اس دوران BLA BRA کے نام آنے لگے تھے، اور جو زیادہ نام نمایاں تھا وہ ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو میں اس طرح تو نہیں ملا، لیکن ہمارے دوست ڈاکٹر مالک بلوچ جو چیف منسٹر بلوچستان رہے 2.5 سال، یہ اس BSO سے ان کا تعلق تھا ڈاکٹر اعلیٰ نظر، اور 2011 تک بھی جو بشیر زیب جس کا سب سے نام نمایاں وہ کہہ رہا ہے، یہ سیکریٹری چیئرمین بھی ایسے تھے BSO کے 2، ان دو انہوں نے BLA اور BRA، پھر ایک جاوید مینگل کی بھی ایک تنظیم بتائی جاتی ہے، تو یہ لیکن سب سے نمایاں میں نے کہا کہ BLA ہے جو ان تمام ذمہ داریاں قبول کرتی رہی، جاوید ایکسپریس سے لے کر تمام حملوں کی، اور خاص طور پر جو خواتین خودکش حملہ آور جو کراچی میں بھی ہوئے، چینیوں پہ جو حملے ہوئے، اسٹاک ایکسچینج پر جو حملے ہوئے، اس وقت اور اب تو وزیر بگٹی نے اس دن باقاعدہ نام لے کر کہا جو واقعہ ہوا تھا دوسرا، کہ اگر بشیر زیب اور ڈاکٹر اعلیٰ نظر آج سرنڈر کر دیں تو میں، اگر مجھ سے جو استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، میں واپس لینے تیار ہوں۔ صورتحال اتنی بلوچستان کی سنگین ہے کہ اس وقت بھی یہ مجھے کہا گیا کہ جو کوئٹہ کراچی والی روڈ پر ایک کرفیو بھی لگایا گیا، واقعہ جو ہوا ہے، شاہراہ گھنٹوں بند رہی ابھی بھی، جو اور کراچی کوئٹہ شاہراہ کتنی اہم ہے اس کی آپ کو علم ہے، لیکن ایک اور پہلو یہ ہے کہ بلوچستان کی سیاست میں، اور جو طالب علم کہہ رہا ہوں، خواتین کا کردار کوئی بہت نمایاں نہیں ہوتا تھا، ایک MNA کی سیٹ ہوتی تھی، MPA کی ہوتی تھی، وہ بھی خاص بڑے لوگوں کی، اور یہ جو خواتین فیکٹر آیا جس میں پہلے تو یہ ہوا کہ جو بچے غائب ہوتے تھے، لوگ لاپتہ ہو جاتے تھے یا ان کی ڈیڈ باڈیز ملتی تھیں، تو ان کی کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں تھی۔ ایک ماما قدیر سے انتقال ہوا ان کا، انہوں نے اس کے لیے ایک باقاعدہ مسنگ پرسن کی تنظیم بنائی، ایک مسنگ پرسن کی تنظیم کوئٹہ میں بھی ہے، اور یہ مختلف دعوے کرتے رہے کہ 600 ہیں، 800 ہیں، 1000 ہیں۔ ماما قدیر تو کچھ ذرا زیادہ مجھے خیال میں میں اس کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی مبالغے کے تک 11,000 کہتے تھے کہ لوگ لاپتہ ہیں۔ بلوچستان کے بلوچ 30-35 لاکھ کی آبادی میں 11,000 تو نہیں ہو سکتے نا، میں سوری ٹو سے ایک پروفیشنل جرنلسٹ کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس جو تحریک چلتی رہی، اس میں جو خواتین نے پھر مظاہروں میں حصہ لینا شروع کیا، مردوں کے ساتھ بیٹھنے لگیں، اور ایک نمایاں نام جو آیا سامنے وہ تھا ماہرنگ بلوچ کا۔ 7-8 سال کی یا 9 سال کی ہوگی، پڑھتی تھی اسکول میں، اس کے والد مسنگ ہوئے، اس نے پہلے تو کتابیں پھاڑ دی کہ میں تعلیم حاصل نہیں کروں گی، پھر بہرحال ڈاکٹر کی ڈگری لی، اور آہستہ آہستہ پہلے یہ سمجھا جاتا رہا کہ ڈاکٹر ماہرنگ اور بلوچ اور ان کے ساتھ سمیع الدین بلوچ جو ہیں یہ پارٹ ہے BLA کا BRA کا، لیکن پھر انہوں نے یکجہتی کونسل کے نام سے ایک تنظیم بنائی، بلوچ یکجہتی کونسل سے، اور انہوں نے پھر بلوچستان میں مظاہرے شروع کرے، اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے انہوں نے کوئٹہ سے مارچ کیا، گوادر پہلے کیا، اسلام آباد کا، اسلام آباد میں تو وہ تو آپ کو علم ہے، اسلام آباد کی پولیس PTI تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، اس سے پہلے وہ جو آج اقتدار میں ہے، نواز شریف، شہباز شریف، مجھے یاد ہے احسن اقبال یا پیپلز پارٹی جو وہ تو روایتی طور پر سلوک کیا، ان کے ساتھ زیادہ کیا، بلکہ کوئی خواتین تھیں۔ یہ واپس قافلہ کوئٹہ گیا، اور پھر اس دوران ایک اور بھی بڑا ڈاکٹر ماہرنگ نے جو آپ دیکھیں، کوئی گوادر کی تاریخ میں پہلی بار کوئی کہتا ہے 5,000، کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی 15,000 خواتین نے وہاں پر کوئی 10 دن تک، 2 ہفتے تک وہ ٹھہری، اور کوئی آپ اور ہم بتائیں نا کہ کوئی 100-200 لوگوں کو بھی رکھنا اگر یہاں آپ کے غمی خوشی میں آ جائیں تو ان کا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی آرگنائزڈ ہو گئی یہ ڈاکٹر ماہرنگ کی یکجہتی کونسل کہ جس نے 10,000 کے قریب خواتین حضرات اور خواتین کی اکثریت رہے، اور پھر انہوں نے مارچ کیا کوئٹہ میں، اور تمام
معتبر ذرائع اور مستند ذرائع کہتے ہیں رپورٹنگ نہیں ہوئی کہ کوئٹہ کی تاریخ میں جو ڈاکٹر مہرنگ کا جلسہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا، اور یہ بھی کہ یہ پرامن تھا۔ ڈاکٹر مہرنگ کا نام انٹرنیشنلی آیا، امریکہ میں انہیں بلایا گیا، پھر 100 پاورفل خواتین میں ان کا نام آ گیا، اور پھر کچھ مہینے پہلے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کا ریمانڈ لیا جاتا رہا، اور اب جو ہے وہ پھر گزشتہ ماہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پہلی بلوچ خاتون ہے جنہیں عمر قید کی سزا دی ہے، جیل میں ہے، ہائی کورٹ اور دیگر کورٹوں میں مقدمہ چل رہا ہے۔ اور ابھی پچھلے ہفتے جو ایک میں بہت بنیادی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف تو BLA اور BRA یہ عسکری تنظیمیں ہیں، یہ جو خودکش حملے کرتی ہیں، یہ جو دھماکے کرتی ہیں، اس کی ذمہ داری باقاعدہ قبول کرتی ہیں، خود کرتی ہیں، اپنے ویڈیوز میں کرتی ہیں، لیکن ڈاکٹر مہرنگ کے لیے جو ہڑتال کی گئی، کوئٹہ جو بہرحال بلوچوں کا شہر نہیں ہے جہاں کہتے ہیں کہ جی پشتون اور سیٹلر انہیں کہتے ہیں جو پرانے ہم مہاجر پنجابی تھے، ان کا شہر ہے، وہاں بھی پرامن ہڑتال ہوئی، دیگر شہروں میں بھی پرامن ہڑتال ہوئی۔ یعنی ڈاکٹر مہرنگ نے ایک پولیٹیکل فورس کی حیثیت سے ثابت کیا کہ وہ بلوچستان میں اگر عسکری قوتوں کے حوالے سے جو ایک منظم تنظیم ہے جو اس وقت بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ بنی ہوئی ہے، جس نے حکومت کی ریٹنگ ختم کر دی ہے، لیکن ایک پولیٹیکل فورس کی حیثیت سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ ان کی رہائی کے جو ہوا وہ پرامن ہوا۔ ہمارے دوست جو ایک بڑے سینئر دوست ہیں سردار کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہم بلوچستان کے جتنے بھی جو سیاسی پارٹیاں تھیں یا قداور شخصیات تھیں، چاہے نواب اسلم رئیسانی ہو جو چیف منسٹر رہے، چاہے سردار سرانہ ظہری ہوں، چاہے ڈاکٹر مالک بلوچ ہوں، چاہے مالک بلوچ کے بعد کس کا نام لوں، بگٹی صاحب کی تو خیر گورنمنٹ ہے ہی، یہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ برملا اختر مینگل اور مالک بلوچ کہتے ہیں، اور وہ خود جو سردار مجھے کہہ رہے تھے جو بڑے علاقے کے اس طرف کے خوددار کے قریب ہے، پاورفل شخصیت ہوتے تھے، کہتے تھے اب ہم اپنے علاقے میں اپنے آبائی گھروں میں اس طرح نہیں رہتے جیسے روایتی طور پر ہم بیٹھتے تھے، حال احوال لیتے تھے، صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے، ایک طرف سیکورٹی ایجنسیاں تلاشی لیتی ہوں گی اور دیکھتی ہوں گی، دوسری طرف ہمیں وہ کیونکہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس لیے ہم ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن جو ایک میں بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں اور جو اس گفتگو میں آیا، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ تحریک جو بنیادی طور پر شروع ہوئی ہے وہ لاپتہ گمشدہ افراد کی ہے، جن کی ڈیڈ باڈیز ملیں، وہ 600 ہوں گی، 800 ہوں گی۔ گورنمنٹ نے کمیشن بھی بنایا، آپ کو یاد ہوگا، آسما جاگیر نے بھی اس کیس میں لڑا، یہ سب سے بڑا ایشو تھا، کوئی آزاد بلوچستان کا نہیں۔ آزاد بلوچستان کا نعرہ تو لگتا رہا ہے 50 سال سے بلوچستان میں، علیحدگی کا نعرہ تو لگتا رہا ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی یہ کونسل جس کو میں نے کہا پاپولر ہے، اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ نہیں لگایا، ان کے یہ مطالبات ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ایک راستہ موجود ہے، ایک کنجی ہے، کوشش کر سکتی ہے کیا اسلام آباد میں بیٹھی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ یقیناً کر سکتی ہوگی، اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارا کوئٹہ جو ہے ہمیشہ سے ڈاکٹر مالک نے ڈیلیور کر کے دکھایا، 2.5 سال حکومت کری اور ٹھیک ٹھاک حکومت کی۔ اس زمانے میں دیکھا کہ بڑے مشاعرے ہوتے تھے، بلوچ اکیڈمی کا اور پشتون اکیڈمی کا فنڈ 10 گنا بڑھ گیا، اخبارات کو بڑا سپورٹ کیا گیا بیک گراؤنڈ کے ساتھ، لیکن وہ پھر 2.5 سال بعد چلے گئے۔ معاہدہ تھا سردار سرانہ ظہری کا، اور پھر یہ جو تحریک شروع ہوئی۔ تو جب یہ میں بات کہہ رہا ہوں بلوچستان کی سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور اس تمام پس منظر کو رکھتے ہوئے، کوئی آسان بات نہیں کہ جو جیل میں قید مہرنگ بلوچ جو ہے، امن کا راستہ، امن کی کنجی ابھی بھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کب تک؟ اور بلکہ یہ شاید میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا میرا بیانیہ درست نہ ہو، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ادھر بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے، پہلے تو آسانی سے کابل جاتا تھا، ادھر اس تمام ایریا میں
تہران ایران کی طرف بھی، بلوچستان کے بھی جاتا تھا. مظرف اسطرہ نیریہ نام کے ساتھ بریلوی کا لاحقہ بھی لگا ہوا ہے. اس پر آگے چل کر میں جو گفتگو کروں گا، آپ یقیناً جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور جو قبولیت اسے مل رہی ہے انسائٹ مجاہد بریلوی، اس کو آپ لوگ کہتے ہیں جی، اس کو کہہ دیا کریں کہ جی سبسکرائب کریں، اس کو شامل کریں. اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلا جو میں آپ سے گفتگو کروں تو ایک دوسرے پہلو کو بتاؤں گا، اور وہ ہے انٹرنیشنل فیکٹر. اتنی بڑی تحریکیں اور وہ بھی پاکستان کے بڑے صوبے میں چلے تو یہ نہیں ہو سکتا کوئی انٹرنیشنل فیکٹر نہ ہو. وہ فیکٹر موجود ہے، جس میں نے کہا آئندہ کے بعد چلوں گا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل فیکٹر کہ 1974 میں جو تحریک چلی تھی، اس وقت بھی جو امریکنس آئے تھے اور ایک ڈاکٹر کا قتل ہوا تھا. دیکھیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جیسے میں نے کہا، لیکن وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ایک وار زون میں امریکنز جو تھے آئے تھے کہ معدنیات کی تلاش میں، بہت بڑا منصوبہ تھا. یہ فیکٹر بھی ایک موجود ہے. لیکن اس وقت تو میں جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میں کوئی سوری ٹو سے نہ کسی تنظیم کا رکن ہوں، نہ کوئی سیاسی بیان دے رہا ہوں. ایک پروفیشنل جرنلسٹ کی حیثیت سے، اور ہاں ایک پیٹریوٹک کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اس حیثیت سے یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح بے گناہوں کی جانیں جا رہی ہیں، جس طرح بلوچستان میں قیامت برپا ہے. بہرحال جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ویتنام وار میں مارے گئے تھے 70,000 امریکی، کوئی 11 لاکھ ویتنامی مارے گئے. مذاکرات ہوئے، امریکہ کو جانا پڑا، کوریا وار، افغانستان سے نکلنا پڑا. خیر یہ الگ اس کا پس منظر ہے. لیکن اس وقت میں اسی پر کنکلوڈ کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے بھی دیں کہ کیا واقعی جیل میں 14 سال کی قید مقید مہرنگ اور ان کے ساتھی اتنے پاورفل ہیں. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کم از کم کہ ہاں بی ایل اے اور بی آر اے جو کلیم کرتی ہیں عسکری تنظیم کی حیثیت سے، جو گوریلا وار لڑ رہی ہیں، قبول کرتی ہیں ڈاکٹر مہرنگ، جنہوں نے ابھی تک ہتھیار اس طرح نہیں اٹھائے اور نہ انہوں نے کوئی جنگجو خاتون کی حیثیت سے اپنے کو پیش کیا، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے، اور ہاں کلک کر دیجیے.